میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے، اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں لو سامو، اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی، انہیں تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے. عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2، مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3، شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4، اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے، یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی، سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی، کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو، ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے لاڑیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا ایک مسلمان بھی دیکھے گا اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام؟ بھائی یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا، اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی، اور سمجھ انساری ہے بھائی، انہیں تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی، اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں، اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے. اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں چھوڑ دو، کیا بات کرتے ہو؟ اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے، اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ، اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے اگر یہ صحیح بات کرتا. پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی؟ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے، میں خود بھی چاہتا، میں تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا، وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا، یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے، نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں، رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتہ ہے. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا اس طرح لڑکے رکھے ہوئے.
اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی. چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ایک سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کی ہے. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا, کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اے میں جوش نال نہیں کیا, ہاں اے شغل ہستے. علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں, آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویاں نو پیڑا کہندا, ان کہتا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو, پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں, آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے.